بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے اور بڑی خبر یہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے اور انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب کوریج کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے اسپتال کے معاملات کو کہ کتنی لاشیں کہاں پہ موجود ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں ان کو بلٹ انجری آئی ہے۔ ایکچولی ان چیزوں کی تحقیقات کی وجہ سے وہ موجود تھے اپنے ساتھی ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ جب ان دونوں لوگوں کو اغوا کر لیا گیا نامعلوم افراد کی جانب سے، اور انہیں جب اغوا کیا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ثاقب بشیر صاحب کو چھوڑ دیا گیا کہ جناب آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مطیع اللہ جان صاحب کو غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کے بیٹے نے ایک ویڈیو، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک ان کا کچھ نہیں پتہ، اور ان کے صاحبزادے نے ایک ویڈیو ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کی ہے مطیع اللہ جان صاحب کے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ ریاستی اداروں نے اغوا کیا ہے اور کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی، اور انہوں نے ایک بڑا جذباتی پیغام ریکارڈ کیا ہے اپنے والد کے اغوا کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی میرے والد کا یہ قصور ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جا کر خود چیزوں کی کوریج کر کے اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا شوق ہے کہ وہ جرنلزم کریں اور جرنلزم ان کا قصور ہے۔ اب مطیع اللہ جان صاحب کہ اغوا کے بعد جن چیزوں پہ ہمیں شک ہو رہا تھا وہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے وہ کیا چیزیں کی ہیں جن کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا؟ تو دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو مطیع اللہ جان صاحب نے گزشتہ 2-3 دنوں میں کی ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ 25 تاریخ کی رات کو، یعنی 25 اور 26 کی درمیانی رات کو رینجرز کے 3 جوان اور ایک ایف سی اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کے بارے میں پہلی خبر یہ دی گئی کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین نے مار ڈالا ہے۔ اس قسم کے الزامات لگائے گئے، اور یہ پروپیگنڈا ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ مطیع اللہ جان صاحب حادثاتی طور پہ وہ وہاں موجود تھے۔ جب ایک جرنلسٹ موجود ہوتا ہے تو اس کو موقع مل جاتا ہے، تو یہ موقع قدرتی طور پہ مطیع اللہ جان صاحب کو ملا کہ وہ وہاں موجود تھے، اور کیونکہ وہ سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کی تحقیقات کی، تو موقع پر ہی ان کو کچھ گواہ مل گئے، اور جب انہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے دی مطیع اللہ جان صاحب نے اور تحقیقاتی رپورٹ اپنی ایک بنا کر پیش کی، تو یہ سارا معاملہ ایک حادثے میں بدل گیا، اور پتہ چلا کہ جناب یہ واقعہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے یا عام لوگوں کے جو مظاہرین آئے تھے انہوں نے اٹیک نہیں کیا، بلکہ یہ جب گاڑیاں بھاگ رہی تھیں تو یہ اس میں سے گرے، اور حادثاتی طور پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ نہ صرف یہ 4 لوگ بلکہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ بھی اسی واقعے کے اندر جاں بحق ہو گیا۔ بعد میں مطیع اللہ جان صاحب نے جو رپورٹنگ کی اس پہ پورا کا پورا جو پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ فارغ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو ویژولز بنائے تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے اس کی سپورٹ میں، یعنی جو سپورٹنگ ایویڈنس ہے مطیع اللہ جان صاحب کی خبر کے وہ بھی ملنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو پورا کا پورا واقعہ ہے یہ وہ کام نہیں ہو سکا جس کی توقع کی جا رہی تھی، یا جو حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا بنایا جا رہا تھا کہ ایک وکٹم کارڈ استعمال کیا جائے، ایک حادثے کو ایک قتل کے واقعے میں تبدیل کیا جائے۔ دوسرا، جناب مطیع اللہ جان صاحب نے جو سانحہ ڈی چوک ہوا اس حوالے سے وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے لاشوں اور زخمیوں کا کھوج لگایا جائے۔ مطیع اللہ جان صاحب بار بار ہاسپٹل جا رہے تھے، مطیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ بار بار ریکارڈ اکٹھا کر رہے تھے، تمام ان لوگوں سے بات کر رہے تھے جو عینی شاہدین ہیں، وہ یہ کھوج لگانا چاہ رہے تھے کہ فائرنگ کی زد میں کتنے افراد آئے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب نے باقی سارے صحافیوں کے ساتھ مل کر اس بات کے اوپر زور دیا کہ یہاں پہ ریئل بلٹ فائر کیے گئے ہیں، حالانکہ حکومت اس بات سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اصلی گولیاں نہیں چلیں۔ عالمی میڈیا نے بھی یہ بتایا کہ اصلی گولیاں چلی ہیں، پاکستانی میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ اصلی گولیاں چلی ہیں، لیکن پاکستان کا سوشل میڈیا، جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ وہی کہتا ہے جو ان کے سیٹھ کہتے ہیں، اور سیٹھ وہی کہتے ہیں جو حکم سیٹھوں کو ملتا ہے۔ پاکستانی میڈیا جو ہے یہ کوئی سینسرشپ کا شکار نہیں ہے، پاکستانی میڈیا جو ہے وہ پورا کا پورا ایک طرح سے بک گیا ہے، اور اس میڈیا کو اشتہاروں کی مد میں خرید لیا گیا ہے، ڈرا کر اور دھمکا کر چپ کروا دیا گیا ہے، اور اس میڈیا کی کیپیسٹی ایک بھی سچ بولنے کی نہیں ہے اس وقت۔ مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کے جو کوارڈینیٹر ہیں برائے صحت انہیں موقع پر پکڑا اور ان سے کچھ سوالات کیے، جس سے وہ بہت پریشان ہوئے، اور وہاں بھی معاملہ کھل گیا کہ جناب حکومت کیا کر رہی ہے ہسپتالوں میں۔ اب یہ چیزیں عالمی سطح پہ رپورٹ ہوئی ہیں،
وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن مطیع اللہ جان صاحب کے اینڈ پہ 2-3 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، جو انہوں نے واقعہ ایکسپوز کیا رینجرز کی اور ایف سی کی شہادتوں والا۔ نمبر 2، مطیع اللہ جان اس بات کا کھوج لگا رہے تھے اور بہت ساری چیزیں سامنے لے کر آئے، بہت سارے اور صحافی بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن مطیع اللہ جان صاحب کنٹینیوسلی اسی کام پر لگے ہوئے تھے کہ زخمیوں اور جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کا ریکارڈ اکٹھا کیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ وہ زخمی کیوں ہوئے اور ان کی شہادتیں کیوں ہوئیں۔ تو جو ریئل بلٹس لگی ہیں یہ حکومت کے لیے ایک بڑا سیریس ایشو ہے، یہ عالمی سطح کا بھی ایک معاملہ بنے گا پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کے اوپر۔ اب 2 چیزیں مجھے یہاں پہ آپ کو کہنی ہے۔ ایک تو یہ کہ مطیع اللہ جان کورٹ رپورٹر ہیں، بنیادی طور پہ عدالتوں کو کور کرتے ہیں اور یہ عدالتوں کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس سے پہلے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ مطیع اللہ جان کا کیس سنتے رہے ہیں جب انہیں چند گھنٹے تک اغوا کیا گیا تھا اور ان کو ٹارچر کیا گیا تھا۔ اب نئے چیف جسٹس پاکستان موجود ہیں، مطیع اللہ کو پہلے اغوا کرنے کا کیس آلریڈی عدالتوں میں ہے، تو اسی مطیع اللہ جان کو دوبارہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو جو کورٹ رپورٹرز ہیں جتنے بھی، ان سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں جائیں اور ان کو جا کر یہ کہیں کہ جناب وزیر دفاع کو بلائیں، وزیر داخلہ کو بلائیں اور آئی جی اسلام آباد کو بلائیں اور فوری طور پہ مطیع اللہ جان کو بازیاب کروائیں۔ یہ اگر رپورٹرز نہیں کریں گے تو یہ آگ پھیلے گی۔ آپ سارے بھی جرنلزم کرتے ہیں، کل کو یہ آپ کے دروازے پہ بھی آئے گی، باری باری سب کی باری آپ لوگوں کو بھی اغوا کیا جائے گا۔ جب مجھے اغوا کیا گیا تھا یا اس سے پہلے اور لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا تو باقی لوگ مطمئن رہتے ہیں، لیکن دیکھیں الٹیمیٹلی یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، یہ رکتی نہیں ہے۔ بہرحال تمام صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مطیع اللہ جان کے لیے آواز اٹھائیں۔ جو صحافی کل تک جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں چند گھنٹے کے لیے مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا، جو صحافی اس وقت بہت زیادہ آواز اٹھا رہے تھے وہ اب اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، انہیں بھی اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے۔ پی ایم ایل این مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مریم اورنگزیب اور مریم نواز مطیع اللہ جان کو مطیع بھائی کہہ کے بلاتے ہیں، کیونکہ اس وقت مطیع اللہ جان انہیں سوٹ کر رہے تھے اور یہ سارے ان کے گھر بھی پہنچ گئے تھے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے گھر میں کون پہنچتا ہے۔ چیف جسٹس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اور ان کا یہ امتحان ہے کہ وہ آدمی جو روزانہ ان کی عدالت میں آتا ہے اس آدمی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وکلا کو بھی یہ ذمہ داری لینی چاہیے، کورٹ رپورٹرز کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے اور جو موجودہ حکومت ہے انہیں فوری طور پہ مطیع اللہ جان کو بازیاب کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین، جو لاشوں والا معمہ ہے یا جو زخمیوں والا معاملہ ہے یہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ رپورٹیں ہیں اور یہ رپورٹیں انٹرنیشنل میڈیا میں چھپی ہیں۔ ایک دا گارڈین نے اس کے اوپر لمبا چوڑا آرٹیکل لکھا ہے، نیو یارک ٹائم نے تو اپنے فرنٹ پیج کے اوپر باقاعدہ پاکستان میں ہونے والی فسطائیت کو دکھایا ہے، پراپر طریقے سے انہوں نے فرنٹ پیج کے اوپر بڑا کر کے انہوں نے لگایا اور سارا دکھایا کہ پاکستان کے اندر فسطائیت کس انداز میں ہو رہی ہے۔ بہرحال جو گارڈین ہے انہوں نے ایمرجنسی میں جو کام کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور ڈاکٹر کے مطابق اس نے 40 اکیلے ڈاکٹر ہیں، باقی ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی، اس ڈاکٹر نے 40 سے زائد زخمیوں کا علاج کیا ہے اور ان میں سے اکثر لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھیں، کئی لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ حکام نے مرنے والوں اور زخمیوں کا تمام ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دا گارڈین نے اس کو لکھا ہے کہ جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سرکار اپنے قبضے میں لے گئی ہے، کہ زخمیوں کا بھی اور جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں جن کی جانیں گئی ہیں ان کا ریکارڈ بھی، اور لاشیں کوئی نہیں مل رہی، پتہ نہیں چل رہا۔ پاکستان تحریک انصاف ڈیفرنٹ کلیم کر رہی ہے، یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب 20 کہہ رہے ہیں، کوئی 40 کہہ رہا ہے، کوئی 10 کہہ رہا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا فگر ہے۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنانی چاہیے فوری طور پہ اور اس کمیٹی کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان کے کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی اب تک لاشیں ملی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان میں سے کتنے لوگوں کو جو انجری ہے وہ بلٹ انجری ہے، یعنی جن لوگوں کو گولی لگنے سے، جو ریئل بلٹ ہے وہ لگنے سے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کا بھی ڈیٹا دیا جائے، ان کی تصویریں دی جائیں، ان کے زخم جو ہیں ان کی تصویریں بنا کر لگائی جائے تاکہ ایکسپوز کیا جا سکے۔ لیکن اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کیوں پیچھے چل رہی ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ برطانوی اخبار جو ہے دا گارڈین، اس نے سرکاری ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فائرنگ سے 17 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، یعنی دا گارڈین کا یہ دعویٰ ہے اور وہ سرکاری ذرائع سے دعویٰ کر رہا ہے کہ 17 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا فگر ان کے ساتھ ابھی نہیں ملتا اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے اخبار کو بتایا کہ اموات پر پردہ ڈالنے کے لیے
جو حکام ہیں انہوں نے جاں بحق ہونے والے اور زخمی ہونے والے لوگوں کا ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ جناب یہ بڑا کلیئرلی دی گارڈین نے اس کو لکھا ہے۔ الجزیرہ نے حکومت کے ان تمام دعووں کو مسترد کیا ہے کہ حکومت کا یہ کہنا کہ وہاں پہ اصلی گولیاں نہیں چلیں اور لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں جو ہے وہ چلائی گئی، تو یہ دعویٰ غلط ہے۔ الجزیرہ نے کہا جی ہم نے اس کو خود رپورٹ کیا ہے، خود زخمی دیکھے ہیں، خود جو ہے وہ ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہے اور خود ہاتھ میں پکڑ کے گولیاں انہوں نے دکھائیں جو یہاں پہ ان کے الجزیرہ کے رپورٹر ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بالکل حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بجائے اس کے کہ اس معاملے کو اٹھائے، وہ آپسی لڑائیوں میں جڑ گئی ہے اور یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اور ملبہ بشریٰ بی بی پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ ڈاکٹر شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا ہے، پہلے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اور یہ کس نے کہا ہے اور مجبوری کیا ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈا پور نے آج ہمیں یہ بات خود کنفرم کی ہے کہ خان صاحب کی کلیئر ڈائریکشن تھی کہ احتجاج ڈی چوک میں ہی ہوگا۔ درمیان میں جیل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوشش کی گئی کہ خان صاحب ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کروا دیں کہ احتجاج سنجانی میں ہوگا، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ اس لیے بیرسٹر سیف غلط بیانی کر رہے تھے کہ خان صاحب نے سنجانی پر رضامند ہو گئے تھے، اور یہ بشریٰ بی بی نے ڈی چوک کی ضد کی اور خان صاحب کی بات نہیں مانی۔ یہ بات جھوٹ ہے، بشریٰ بی بی نے وہی کیا جو عمران خان نے کہا تھا۔ بیرسٹر سیف نے غلط بیانی ٹی وی پر بیٹھ کر کی ہے، ہمیں بھی یہی غلط بات پولیٹیکل کمیٹی میں بتائی گئی اور لگاتار یہ کہا جاتا رہا کہ ڈی چوک جانے کا فیصلہ بشریٰ بی بی کا تھا اور غلط تھا۔ یہ ساری غلط بیانی بشریٰ بی بی پر ملبہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ بیرسٹر سیف انہی کا آدمی ہے جن کا آدمی فیصل واٹا ہے، جن کا آدمی محسن نقوی ہے۔ جیسے شہباز شریف کی کیبنٹ میں محسن نقوی ہے جو شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہے، ایسے ہی علی امین کی کیبنٹ میں بیرسٹر سیف ہے جو علی امین سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب کہنے میں کیا حرج ہے۔ اچھا دوسرا جی، بشریٰ بی بی نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ڈی چوک سے کسی قیمت بھی نہیں جانا چاہتی تھی، انہوں نے رکنے کی پوری کوشش کی، جہاں تک کہ دروازہ کھول کر چلتی گاڑی سے بھی انہوں نے نکلنے کی کوشش کی، اور یہ بات اب دوسرے سورسز سے بھی کنفرم ہوئی ہے۔ بشریٰ بی بی پر سارا ملبہ ایک سازش تھی اور اصل میں قتل عام کرنے والوں کے چہرے چھپانے کی کوشش۔ بشریٰ بی بی نے وہی کیا جو عمران خان نے ان کو اور پارٹی کو تاکید کی۔ یہ ٹویٹ اس لیے کی ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا حق ہے کہ ان کا سچ لوگوں تک پہنچے۔ اب یہ میں آپ کو ذرا کلیئرلی بتا دوں کہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دھمکی دی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کھل کر یہ کہا گیا ہے کہ ان لاشوں پر اور اس رات جو بھی ڈی چوک میں ہوا اس کے اوپر کسی قسم کی بات نہیں کرنی، اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹاک شوز کے اندر صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں، جو ذاتی ان کے اختلافات بن رہے ہیں ان پہ اور کچھ پولیٹیکل ایشوز پہ بات کی جائے گی۔ ٹاک شوز کے اندر اس رات کیا ہوا اس پہ بات نہیں کی جائے گی۔ بہت سارے صحافی جو پہلے کھل کر بات کر رہے تھے وہ بھی اس معاملے پر خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہے۔ اسلام آباد سے مطیع اللہ جان کا اٹھا لیا جانا اس کا مطلب ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کارروائیاں بڑھ بھی سکتی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو بائی ڈیزائن بشریٰ بی بی پہ اٹیک کر رہے ہیں یا بائی ڈیزائن یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک جانے کی کیا ضرورت تھی، وہاں کیوں گئے، یہ لوگ اس پورے کھیل کا حصہ ہیں۔ جو ڈی چوک میں ہوا اس کو چھپانے کے لیے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ لوگ اس کھیل کا حصہ ہیں۔ اب تک جو انفارمیشن آ رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف یہ کلیئرٹی لانے میں ناکام ہے کہ کتنے لوگ اور کتنی لاشیں ہیں اور کتنے لوگ لاپتہ ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیٹا دینا پڑے گا۔ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کی بھرپور کوریج ہو رہی ہے، اوورسیز پاکستانی پورا زور لگا رہے ہیں، اس مسئلے کو پورے طریقے سے اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف کے اہم عہدے داران ہیں وہ اس کے بارے میں ایک عجیب قسم کا موقف اپنا رہے ہیں۔ ان کا موقف ایک دوسرے کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا جو اس ایشو کو نقصان پہنچائے گا۔ انہیں بیٹھ کر اس کے اوپر باقاعدہ حکمت عملی بنا کر ایک موقف دینا پڑے گا اور حقائق سامنے لانے پڑیں گے۔ خون جو ہے نا وہ خود بولتا ہے، آپ لاشوں کو چھپا کر بھی قتل سے بچ نہیں سکتے۔ یہ جو قتل ہوا ہے اس کے فیوچر میں مقدمے بھی درج ہوں گے اور آنے والے وقت میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ دوسری جانب لاشوں کا مذاق اڑانے کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ صحافی اور نون لیگ کے کچھ صحافی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں موت بھول گئی ہے۔ یعنی اس وقت تو دشمن بھی ایسے نہیں بولتا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آج آپ کا کوئی آدمی جو آپ کا مخالف ہے آج وہ مارا گیا، اس کی سوچ آپ سے مطابقت نہیں رکھتی تو کل یہ موت آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔
آپ کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ مشرف دور میں نون لیگ کے لوگوں کو گنڈا کے لفظ سے بلایا جاتا تھا کہ یہ گنڈے ہیں۔ آنے والے وقت میں نون لیگ کو پھر ایک نیا نام دیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک نیا نام دیا جائے گا، اور باقی جماعتوں کے ساتھ بھی یہی ظلم اور یہی ستم ہوگا۔ تو اس کو یہاں روک لیجئے، سیاسی لوگوں کا ہی نقصان ہوگا اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ مثلیتاً بہت سارے ہمارے صحافی جو پہلے بات کرتے تھے وہ اس معاملے پر خاموش ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 17 ہلاکتیں جو ہے وہ اب تک سویلینز کی کنفرم کی گئی ہیں۔ لیکن ایک چیز ناظرین میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کو یہ لوگ دہشت گرد تو کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بھی گملہ اسلام آباد میں نہیں ٹوٹا، کسی کا گھر نہیں ٹوٹا، کوئی اے ٹی ایم مشین نہیں لوٹی گئی، کوئی بینک نہیں لوٹا گیا، کوئی بس کو آگ نہیں لگائی گئی۔ وہاں پہ ہر چیز موجود تھی، مظاہرین چاہتے تو توڑ پھوڑ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ پرامن لوگ تھے، جتنی تباہی ہوئی ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے کی ہے۔ سینکڑوں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، بہت ساری گاڑیاں توڑ دی ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ لوگوں کے سر بھی کھول دیے گئے، لوگوں کی گاڑیاں بھی توڑ دی گئیں۔ تو یہ جناب انقلاب پڑا ہوا ہے، اس قسم کی انہوں نے کوئی مبارکبادیں دی تھیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس لیول پہ جا کر ریاست نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جبکہ ریاست نے ظلم، تشدد اور انارکی پھیلانے والے تمام ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اپنائے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز میں ماضی کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسے آپ دیکھیے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ 5 سال پہلے جب نومبر کے مہینے میں ہی اسلام آباد میں لانگ مارچ والے آئے ہوئے تھے اور آ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے سی ڈی اے کے چیئرمین کو ابھی ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ فوری طور پہ دھرنے والی سائٹ پہ جائے جہاں پہ مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا کر دیکھے کہ انہیں کس طرح کی مدد چاہیے اور ان کو ریلیف دی جائے، ان کو مدد دی جائے، جو دھرنے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ وہ اس لیے کہ موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، کچھ بارش بھی ہوئی تھی غالباً، اور اس کے بعد جو ہے وہ سردی کی لہر آئی تھی۔ 5 سال پہلے تو عمران خان صاحب جو لوگ دھرنا ان کے دور میں دے رہے تھے ان کا کس طرح خیال رکھ رہے تھے۔ یہ فرق ہے عمران خان میں۔ عمران خان 2014 میں جب احتجاج کرنے آئے تو بدترین ٹارچر اور تشدد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں جتنے بھی لوگ احتجاج کرنے اسلام آباد آئے انہوں نے ویلکم کیا، انہوں نے خیال رکھا، انہوں نے سہولیات فراہم کی۔ اور آج عمران خان صاحب کے لوگ چند گھنٹے کے لیے صرف ڈی چوک پہ تھے، تو جو ریاست نے بروٹیلٹی کی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ابھی جو لوگ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں مطیع اللہ جان کی طرح اغوا اور غائب کیا جا رہا ہے۔ پیمز اور پولی کلینک اسپتال کے اندر سے ابھی تک کوئی ڈیٹا نہیں آیا، سرکار نے وہاں سے ڈیٹا غائب کر دیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جو اس وقت ریکارڈ اکٹھا کر سکتی ہے اور بتا سکتی ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ لاپتہ ہوئے اور کتنے لوگوں کے پاس گولی سے لگنے والا زخم ہے، تاکہ ایکسپوز کیا جائے کہ حکومت نے جو کچھ بھی کیا اس رات کو اسے پوری دنیا میں ایکسپوز کیا جائے۔ ناظرین اس ویلاگ کو یہاں پہ روکتے ہیں، کچھ چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں اگلے ویلاگ میں، انفارمیشن لگاتار آ رہی ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔